السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می یونس محمود. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اباؤٹ فیلئر. ایک کویسچن ہے، ڈیڈ یو ایکسپیرینس فیلئر؟ اور اگر آپ نے اس سچویشن کا سامنا کیا ہے تو آپ اس سے ڈیل کیسے کرتے ہیں. میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھو، سردی بھی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، دایاں ہے، بایاں ہے، صحت ہے، بیماری ہے. اسی طرح کامیابی اور ناکامی بھی انسان کے ساتھ وابستہ ہے. ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کا ضرور آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو فیلئر بھی اسی میں سے ایک ہے. تو اگر آپ کو بائی مسٹیک فیلئر کا ایکسپیرینس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب آپ فیلئر ہوتے ہیں تو عموماً ایک آپ کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے اور ایک جو لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے. تو آپ کی طرف سے جو ریئیکشن ہوتا ہے اس میں مایوسی ہوتی ہے، اس میں پریشانی ہوتی ہے. ظاہر ہے فیلئر ایک نیگیٹو چیز ہے تو انسان کو اچھا محسوس نہیں ہوتا. اور جو لوگوں کی طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے وہ آپ کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت اچھی ایڈوائس بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے، یہاں یہ جو نصیحتیں، یہ ایڈوائس اور یہ جو تنبیہ ہیں آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی، آپ کے بالکل اوپر سے گزر جاتی ہیں. ظاہر ہے آپ آلریڈی ایک مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ایک پریشانی میں ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں کہاں اچھی لگیں گی. تو خیر، ایک یہ سچویشن ہے، ایک صورتحال ہے جس کا آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ اس کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ بائی مسٹیک ناکام ہو چکے ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ رک گئے ہیں تو آپ نے اس صورتحال سے نکلنا کیسے ہے. میرے پاس 4 چیزیں ہیں، میں کوشش کروں گا میں آپ سے شیئر کروں اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور آپ اس سے ڈیل کرنا سیکھیں. نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس کہ آپ ایکسیپٹ کریں. دیکھیں، جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ ہاں مجھ سے بائی مسٹیک یہ ہوا ہے اور آئندہ میں اس مسٹیک کو نہیں دہراؤں گا. لیکن جب آپ بہانے کرتے ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہیں، دوسروں پہ ڈالتے ہیں تو بھی آپ اپنے آپ کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو الحمدللہ 100% دیا ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے یا دوسروں کی وجہ سے ہوا ہے. تو بھی آپ یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں پہ ڈالیں، آپ ایکسیپٹ کریں اور آئندہ ان مسٹیک کو نہ دہرانے کا عزم کر لیں. دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں شامل کریں. میرا یہ مشاہدہ ہے اور آپ بھی یہ چیز نوٹ کرتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹ کے جب ایگزام ہوتے ہیں تو وہ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن بائی مسٹیک جب ان کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سچویشن میں وہ چلے جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں. حالانکہ یہ صحیح وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا. ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان تو اپنے کام میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو شامل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شریک رکھتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے. لیکن ایسی صورتحال میں آپ کی دعاؤں میں ایک اثر ہوتا ہے اور آپ جو کچھ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ظاہر ہے ایسی صورتحال میں جو اللہ تعالیٰ آپ کا معاون و مددگار ہوگا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس کہ آپ اس چیز سے، اس ایکسپیرینس سے سیکھنے کی کوشش کریں، یعنی لرن فرام اٹ، کہ آپ اس ایکسپیرینس سے سیکھیں. دیکھو، ایک انسان پر جب کچھ بیتتی ہے تو اس صورتحال کا اسی انسان کو ہی پتہ ہوتا ہے. کسی دوسرے انسان کو یا ایک کامیاب انسان کو اس صورتحال کو سمجھنے کی وہ طاقت یا وہ صلاحیت یا وہ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے اور جس ایکسپیرینس سے آپ گزر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو چیز کی طرف جائیں، آپ اس ایکسپیرینس سے سیکھیں اور ہو سکتا ہے آئندہ آپ کچھ ایسا کریں جس میں آپ کو یہ ایکسپیرینس کام آئے. تو یہ ایک مثبت چیز ہے جو اس فیلئر والی سچویشن سے آپ کو ملی ہے. تو آپ کے لیے یہ قیمتی چیز ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھیں اور موقع محل کی مناسبت سے آپ اسے دہرائیں، یعنی اس ایکسپیرینس سے سیکھنے کی کوشش کریں. چوتھے نمبر پر آئے ہمارے پاس کہ اپنے آپ کو جج نہ کریں، اپنا موازنہ نہیں کریں. مثلاً سمپل اگزامپل ہے کہ آپ اور آپ کا ایک دوست عبد الرشید، آپ نے اکٹھے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے یا آپ یونیورسٹی گئے ہیں یا آپ نے کوئی بھی کام سٹارٹ کیا ہے. لیکن
بائی مسٹیک آپ فیلئر ہو گئے ہیں، آپ ناکام ہوئے ہیں اور وہ سکسیسفل رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کی طرف جائیں کہ اپنا موازنہ کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو جج کرنا شروع کریں کہ ہماری ایکٹیویٹی سیم تھی، ہماری محنت سیم تھی، تو پھر یہ نتائج مختلف کیوں رہے ہیں، بالکل اس طرف نہ جائیں، اپنا موازنہ نہیں کریں۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جو بھی انسان ہے، جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک کا مینٹلی لیول مختلف ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کا لیول مختلف ہوتا ہے، پک کرنے کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر عبدالرشید صاحب 10 دن میں ایک چیز تک پہنچے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے 12 یا 15 دن میں وہاں تک پہنچیں۔ آپ کو جو ٹارگٹ ہے آپ 12 یا 15 دن میں اچیو کر لیں، تو موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم مختلف ہیں تو آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ جانا چاہیے اور محنت اپنی بڑھانی چاہیے۔ تو 4 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 پر ہے ایکسیپٹ کریں، نمبر 2 پر ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں شریک کریں، نمبر 3 پر ہے اس ایکسپیرینس سے سیکھیں، اور نمبر 4 پر ہے اپنا موازنہ نہ کریں، اپنے آپ کو جج نہ کریں۔ آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوگا جو آپ اپنی زندگی میں لا سکیں اور اس صورتحال کا سامنا کر سکیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب اور سرخرو بنائے۔ اور ہاں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ یونس محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔